خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے بھی ایک بار خواب دیکھا تھا، اور اتنا بھیانک خواب دیکھا تھا. یہ حضرت محمد بن سیرین کی حیات میں موجود تھیں، جب وہ تابعی خود موجود تھے، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو زبیدہ خاتون نے خواب یہ دیکھا کہ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ ان کی عزت لوٹ رہے ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے. تو بہت سارے لوگ خواب میں کسی ایک عورت کی عزت لوٹ رہے ہوں تو کتنا بھیانک ہے، عورت تو ڈر جائے، بھیانک خواب ہے. صبح اٹھی تو پریشان ہوئی، کس سے خواب کی تعبیر پوچھوں. اس نے زبیدہ خاتون نے بتانے کو بھی شرم محسوس کیا کہ کیسے میں کسی کو بتا سکتی ہوں کہ خواب میں میرے سارے مرد حضرات عزت لوٹ رہے تھے. تو اپنی ایک خادمہ سے زبیدہ خاتون نے کہا کہ جاؤ حضرت سیدنا محمد بن سیرین کے پاس اور جا کر کے ان سے کہنا کہ تو نے خواب دیکھا. توجہ چاہتا ہوں، تو نے خواب دیکھا کہ بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے. کیسے کہے گی وہ بادشاہ کی بیوی نے ایسا گندا خواب دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا یہ کہنا، اور کیا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ آ کر مجھے بتانا. وہ خادمہ تو گئی حضرت محمد بن سیرین کے پاس. وہ چلتے پھرتے آدمی نہیں تھے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے. کہا کہ حضور ایک بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھ لیا کل. کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے، میں ڈر گئی صبح اٹھ کر کے. تو آپ نے پوچھا اچھا کیا کام کرتی ہوں؟ تو اس نے کہا میں خادمہ ہوں، کنیز ہوں محل میں. تو آپ ہنسنے لگے، جھوٹ بول رہی ہے، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں، جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا پتا ہے، تو خدمت کرنے والی باندی ہے اور یہ اس قسم کا خواب تو نہیں دیکھ سکتی. تو اس نے کہا اچھا چھوڑیے، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی دیکھا ہو. کہا کون دیکھا ہے بتاؤ. پھر اس خادمہ نے بتا دیا کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا. تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، جاؤ اس خواب کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ جا کر اپنی خاتون سے کہو عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت نفع اٹھائے گی، امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور خواب کی تعبیر ہی ہے کہ حضرت زبیدہ خاتون حج پر آئیں، عرفات کے میدان میں دیکھا حاجیوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے. انہوں نے وہیں پر یہ اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا کہ مولا تیرے مہمانوں کو پانی پلانے کا میں انتظام کروں گی. اور اس کے بعد زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ بغداد سے لے کر عرفات کے میدان تک 1400 کلومیٹر کی نہر بنائی، اور وہاں سے جب پانی چھوڑا تو میدان عرفات تک پانی آ گیا، اور ایک دو نہیں 1200 سال تک حاجی لوگ اس سے پانی پیتے رہے. اس خواب کی تعبیر تھی یہ، 1200 سال تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. اس کے علاوہ پانی کا کوئی وہاں پر ذریعہ نہیں تھا. اب جا کر کے وہ بند ہو گیا جب سعودی حکومت آئی، لیکن اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں. آج بھی وہ نہر اسی انداز سے حجاج اکرام جو بھی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں عرفات کے میدان سے مزدلفہ جانے کے وقت یہ نہر زبیدہ نظر آتی آج بھی. اور حد تو یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا تھا کتنی لاگت آئی اتنی لمبی نہر بنانے میں. تو زبیدہ خاتون نے کیا کہا اپنے شوہر سے؟ کہا میں یہ قومی خزانے سے پیسے نہیں لی تھی، یہ میرے ذاتی خرچے کے پیسے تھے، اس سے میں نے بنوائے. قومی خزانے سے اگر بنائی ہوتی تو میں آپ کو حساب دیتی، یہ میرے ذاتی خرچوں سے میں نے بنایا، لہٰذا حساب میں آپ کو بھی نہیں دوں گی، قیامت کے دن صرف اللہ کے پاس ہوگا. آج تک کسی کو پتہ نہیں اس نہر میں کتنی لاگت آئی، کتنا پیسہ گیا، وہ اللہ والے لوگ تھے.